الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو پھر ایک بار دین اسلام کے لیے غور و فکر کرنے کے بطور اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. رب ذوالجلال ہم سب کے اس اہم مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آج کا جو موضوع ہے بہت اہم اور انتہائی جامع اور معنی قرآن کی وہ آیات ہیں کہ جن کو وصایۂ عشر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے 10 احکامات ہیں. سورۃ الانعام میں آیت نمبر 151، 152 اور 153، 151، 152 اور 153. سورۃ الانعام اپنے آپ میں ایک بہت اہم سورت ہے اور ان آیات کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ 10 وصیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمائی. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان کے تعلق سے کہ یہ تمام نبیوں کے درمیان 10 کی 10 باتیں، 10 کے 10 احکامات متفق ہیں. کسی بھی نبی کی نبوت کے زمانے میں اس سے کوئی اختلاف نہیں. کیا ہیں وہ؟ شروع کرتے ہیں پہلے ہم. فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں وہ چیزیں یا وہ باتیں جو تمہارے اوپر تمہارے رب نے حرام کر دی. یہ انداز ہی اپنے آپ میں اتنا پیار بھرا انداز ہے کہ اگر ہم عربی کو تھوڑا بہت بھی جانیں گے اور سمجھیں گے تو یقیناً اس کا لطف
اور اس انداز کا جو ایک محبت بھرا لطف ہے اس کا احساس عربی جاننے کے بعد شاید ہمیں آ سکے۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں، یہ جو تعالو آؤ آئیے، یہ بہت اہمیت کے لیے کسی بات کے لیے بولا جاتا ہے کہ کوئی انسان مثلا کوئی اونچی جگہ پر کھڑا ہو اور پھر وہاں سے وہ کسی کو آواز دے ذرا میری بات سنو، مطلب ہوتا ہے کہ بہت اہم بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور اہم کیوں نہ ہو، یہاں تو اللہ رب ذوالجلال کل سے اپنے نبی سے حکم فرما رہا ہے، اے محمد آپ اپنی امت کو بتائیے اور اس انداز میں بتائیے کہ آپ کہیے تعالو آئیے میں تمہیں بتاؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، مطلب اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے اول درجے میں جو مطلوب ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ تم اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو، اس کے خالق ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا، اس کے مختار ہونے کا، اس کے داتا ہونے کا، اس کے مشکل کشا ہونے کا، غم اور خوشی کے مالک ہونے کا، اچھی بری تقدیر اس کے قبضے میں ہے، اس بات کا جو ہوتا ہے وہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے اور جو ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بندہ ہر کام اپنی تدبیر کے طور پہ کرے گا، کرنے کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا، کامیابی، ناکامی، فیل یا سکسیس، ان سکسیس، خوشی یا غم، کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا وہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہوگا۔ اس کو اپنے قلب سے، دل سے تسلیم کر لینا، اس کا نام توحید۔ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، وہ ساری دنیا کی باتوں کو برابر ایک وقت میں سنتا ہے، دنیا کا کوئی اور نہیں سن سکتا، وہ سب کو روزی دیتا ہے، وہ ماں کے پیٹوں میں انسانوں کو پرورش پت دیتا ہے، وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ بڑا لمبا موضوع ہے جس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو وقت نکال کر توحید اور شرک کو سیکھنا چاہیے۔ یہ بات بہت اچھی طرح ہم سب کو اور ایک ایک ایمان والے بہن اور بھائی کو اپنے دل میں لکھ لینی چاہیے۔ تمام اعمال کا نمبر بعد میں ہے، سارے اچھے برے اعمال، سارے اچھے برے کام، سارے اچھے اور برے ایکشن، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اگر ایک انسان کے پاس توحید ہے وہ پکا مومن ہے، اب اگر وہ اس کے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، اور اگر توحید نہ ہو اور اس کے اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، توحید نہ ہو، شرک ہو، کفر ہو، اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو مل سکتا ہے لیکن ہمیشہ والی جو زندگی ہے جو آخرت میں ہوگی وہاں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنی سختی کے ساتھ شرک کو بیان فرمایا، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا، لیکن شرک کی اللہ رب ذوالجلال شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے فرمایا فلاں دیکھو تم یاد رکھو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، ان قتلتا او حرقتا، چاہے تمہیں جان دینی پڑے یا تمہیں کوئی آگ میں جلا دے لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہ۔
میں اس موضوع پر اگر لمبی بات کروں گا، یہ اتنا طویل موضوع ہے اور اس پر آپ حضرات بارہا بہت سے بیانات سن بھی چکے ہوں گے۔ اللہ کی ان 10 نصیحتوں میں جو اللہ نے بنیادی چیز ہے وہ پہلی نصیحت فرمائی کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی امت کو بہت پیار سے سمجھائیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، توحید کے علم بردار بنے۔ توحید والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، رنج نہ کرو، اگر کوئی چیز دنیا کی تم سے چلی گئی ہے اس پر غمزدہ نہ ہو، اور اگر تمہیں کوئی خوف میں مبتلا کر رہا ہو، ڈرا رہا ہو، تمہیں مایوس کر رہا ہو، تمہیں فیوچر اور مستقبل کے حوالے سے خوف دینے کی کوشش کر رہا ہو، تم خوف بھی نہ کرو اور نہ گمشدہ چیز پہ غم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کے ساتھ انتم الاعلون، اگر واقعی تم مومن بنو گے تو غالب تم ہی رہو گے، سر بلند بھی تم رہو گے، عزتیں بھی تمہیں نصیب ہوں گی، اور بالآخر ایٹ لیسٹ تمہیں ہی فتح نصیب۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو امت مسلمہ میں پھیل چکی ہے، اور آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ بھئی ہم کیوں ٹوکیں کسی کو، جو کر رہا ہے۔ لازم ہے ایمان والوں پر، اہل توحید پر، جو اللہ کی توحید کو جانتے ہیں، کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت اپنے پورے سرکل میں جہاں جہاں ان کا بس ہو، جہاں جہاں وہ پہنچ سکتے ہو، جہاں ان کی استطاعت ہو اور کیپیسٹی ہو کہ وہ وہاں تک جا کے اللہ کی توحید کی دعوت اور شرک سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، انہیں کرنا لازم ہے، یہ ان کے لیے واجب ہے۔ آج تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کوئی ملازم ہے اور وہ مسلمان ہے، شرک و بدعت اگر اس کی زندگی میں ہے، ہمیں اس سے تو پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی ہمارے یہاں ملازم ہے۔ ملازم کی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دعوت دیں۔ اللہ کے نبی چرواہوں کو دعوت دیتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام توحید کی دعوت غلاموں کو دیتے تھے، اور سب سے پہلی شہادت ایک باندی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کے لیے دی۔ کیا کہا جا رہا تھا ان سے؟ یہی تو کہا جا رہا تھا میرے بزرگوں، میری بہنوں، آج پوری دنیا اپنے اصل مشن سے ہٹ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا آپس میں کام کیا بتایا؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دیکھو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست، دوستی کی بنیاد ایمان ہے، اور اس دوستی میں کام کیا ہے وہ اللہ نے کام ہماری ڈیوٹی بتا دی۔ یأمرون بالمعروف، تمہاری دوستی کا پہلا فرض یہ ہے کہ تم ہر اچھی بات اپنے دوستوں کو بتاؤ گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر برائی سے روکو گے۔ اچھائیوں میں سب سے بڑی اچھائی توحید کو بتانا، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک سے روکنا ہے۔ اگر ہمارا کسی سے تعلق ہے اور اس کے اندر توحید نہ ہو اور ہم نہیں بتائیں گے، قیامت میں ضرور بھی ضرور ہم سے بھی سوال ہوگا تمہارا تعلق تھا، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة، اور وہ نماز قائم کریں گے۔ ایک ہے نماز کا تنہا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ یہاں بات ہو رہی ہے مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، اور ان کا کام یہ ہے اچھائی بتاتے ہیں، اپنے دوستوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، اور یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی جہاں نماز بجماعت نہ ہو پاتی ہو وہاں یہ جا کے محنت کریں گے، آپس میں محنت کریں گے، اور نماز کے قیام کو آسان بنائیں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ نظام زکوٰۃ کو قائم کریں گے۔ ایک زکوٰۃ کا پرسنلی دینا، ایک پورا نظام بنا دینا، ماحول بنا دینا، ایٹماسفیئر بنا دینا کہ ہمارا جو بھی سرکل ہے ہم اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ ہمارے سرکل میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کی دوستی کا کام یہ ہوگا کہ یہ ہر مقام پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کو ہرگز ہرگز نہیں کریں گے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہر قربانی دے کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانیں گے۔
فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہی تو ہیں جن پر اللہ رب العزت رحم فرماتا ہے۔ اب ہم غور کریں، یہ کام جو ہمارے ایمان کی بنیاد پر تھے، ایمانی رشتے کی بنیاد پر تھے، ہمارے آپ کے بیچ میں کتنے ہیں؟ بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو کرنے دو، اچھائی کی بات ہم کیوں بتائیں؟ یہ فریضہ ہے اہل ایمان پر بحیثیت مومن کے کہ وہ ان تمام چیزوں کا ماحول بنائے، نظام بنائے۔ دیکھیے ماحول کا اثر ہوتا ہے، گرمی ہوگی گرمی کا اثر آٹومیٹیکلی ہوگا، اگر سردی ہوگی اس کا اثر آٹومیٹیکلی ہوگا۔ اسی طرح اہل ایمان ایمانی رشتے کے ان کاموں کا ماحول بنائیں گے۔ ماحول جب بن جاتا ہے تو آنے والی نسلوں پہ اس کے اثر، اس کے ریئیکشنز اپنے آپ آنے لگتے ہیں، اپنے آپ اس کے ایفیکٹس ہوں گے۔ بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ماحول اور ایٹماسفیئر بننے کے بعد۔ یہ ہے پہلی نصیحت۔ فرمایا دوسری وصیت اللہ رب العزت نے، آپ بتائیے اپنی امت کو کہ اللہ نے دوسری وہ چیز جو ان پر حرام کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ کرنے کا کام ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نہ کرنے کا کام جو حرام قرار دیا ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کے لیے دل دکھانے والے کام کرنا۔ سچ کہتا ہوں آپ سے، بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، امت میں ماں باپ کی ناقدری اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے یہ وبا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم خاص سے امت کی حفاظت کی ہوئی ہے، ورنہ ماں باپ کی نافرمانی کے واقعات دیکھ دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آئے۔ اب ذرا سوچئے، جس نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہو، جس کے ماں باپ اس سے راضی اللہ اس کا راضی، جس کے ماں باپ اس سے ناراض اللہ اس سے ناراض، ماں باپ کے سامنے جھک کر کے اپنے بازوؤں کو ذرا تھوڑا سا جھکا کے کھڑے ہونا ہے، ماں باپ سے بہت سویٹ، بہت ہی پیاری، بہت محبت بھرے لہجے میں بات کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کہتا تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، عربی میں یہ الف اف جو ہے یہ لگتا بہت چھوٹا ہے، 2 حرفوں کا بنا ہوا ہے، لیکن سچ بات اگر بتاؤں یہ اف اپنے آپ میں ایک سمندر ہے۔ اف کا مطلب ہے کوئی کام، کوئی بول، کوئی بات، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہارے ماں باپ کا دل دکھتا ہو، سوائے اللہ کے فرائض و واجبات کے۔ اگر اللہ کے فرائض اور واجبات میں ماں باپ کا دل دکھے نہ دکھے، اس میں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی، باقی ان کے ہر کام میں ان کی فرما برداری ان کی اولاد پر واجب ہے۔ اور پھر قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر یوں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو ہمیشہ جھکا کے رکھو، ان کے سامنے اکڑ کے کھڑے مت ہو۔ آج کی نوجوان نسل، ینگ نسل اپنے ماں باپ سے ہر وقت آگے نکلنے کو ہے، اور ان کو اولڈ مائنڈ، پرانے وقت کا، پرانی سوچ والے، یہ تمام چیزیں آج کی نسل میں ہیں۔ اب ذرا یقین کے ساتھ آپ خود ایک بار فکر کیجئے کہ جس بستی میں، جس گھر میں، جس قبیلے میں، جس خطے پر ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہو، کیا وہاں پہ اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں صاف صاف ارشاد فرما دیا، ماں باپ کا نافرمان اگر شب قدر میں بھی آئے گا، اللہ کے سامنے روئے گا اور گڑ گڑائے گا، خواہ وہ کعبے کے بھی اندر کھڑا ہو، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ لگا کے اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہو، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ رب العزت اس کی ہرگز اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا اور نہ اس کو معاف کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، آج اس پر محنت کی ضرورت ہے کہ جو واقعی بنیادیں ہیں، ہم اچھا بننے کی دنیا کے سامنے کوشش کر رہے ہیں، نہ اچھا تو اللہ کے سامنے بننا ہے۔
اگر اللہ کے سامنے اچھے ہو گئے، موحد توحید والے ہو گئے، اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، ان کے فرما بردار ہو گئے، یہ ہے وہ پریکٹیکل لائف اسلام کی، وہ عملی میدان اسلام کا کہ جو دوسروں کو ہماری طرف آنے پہ مجبور کرتا ہے کہ جو اسلام میں چیزیں ہیں وہ دنیا میں کہیں اور کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اگر تمہارے ماں باپ تم سے بنے بنائے، بسے بسائے، آباد ہوئے ہوائے گھر کو یہ کہیں تم چھوڑ کے نکل جاؤ، ماں باپ کی فرما برداری یہ ہے کہ تم چھوڑ کے باہر کھڑے ہو۔ حالانکہ کوئی ماں باپ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اپنے بچوں کو گھر سے باہر کرتا ہو، بلکہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو گھر آباد کر کے، بنا کے، شادی کر کے اس کی زندگی کو خوشحال اور بیوٹیفل بنا کر کے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا بھی وقت آئے کہ ماں باپ تم سے یوں کہیں، تب تمہارا حق یہ ہے کہ تم نکل جاؤ چھوڑ کر، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی اپنی ماں کو کاندھوں پر لے کر طواف کرا رہے تھے، طواف کرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو آج ماں کو طواف کاندھوں پہ بٹھا کے کرایا ہے، کہ آج میری ماں کی خدمت کا میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نادان ہو تم، اگر زندگی بھر نہ تم رکو، نہ بیٹھو، نہ ضرورت کو جاؤ، نہ کھانا کھاؤ، نہ پانی پیو، نہ آرام کرو، یوں ہی چکر لگاتے رہو ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر، تم ماں کی اس ایک چیخ اور ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے جو تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کے منہ سے نکلی۔ اللہ اکبر! یہ نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی حرام اور ماں باپ کی فرما برداری فرض ہے۔ جہاں شرک اور ماں باپ کی نافرمانی ہو، یقین کر لیجئے ذلت، رسوائی، بربادی، تباہی، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت کے فیصلے کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، بنیاد اور شرط اول نمبر 1 ہمارے لیے اللہ نے جو رکھی ہے وہ شرک سے براءت، توحید کی امانت کو اپنے سینوں میں بسانا اور ماں باپ کی فرما برداری۔ یہ نصیحت میں دوسری ہے۔ فرمایا نمبر 3 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فاقوں کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر! بہت زبردست اللہ نے یہ نصیحت اور وصیت فرمائی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، دیکھو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فاقوں کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ ہوتا کیا ہے، اس کے 2 بیک گراؤنڈ ہیں۔ ایک تو وہ جو پرانے دور میں اپنی بچیاں پیدا ہوتے ہی لوگ ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور ایک سسٹم قریب کے پرانے دور میں یہ تھا کہ لوگ اگر بچے انسان کے گھر میں ہیں اور وہ غریب ہیں، وہ بچے کرنے سے ڈرتا تھا میں کھلاؤں گا کہاں سے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے لوگ اس قاطع حمل کرا دیا کرتے تھے۔ بہت سے آج بھی کتنے ہیں جو ایبوشن کے کیس ہیں، یہ قتل ہے، اس لیے کہ قتل کر دینا ماں کے پیٹ سے بچے کو یا بیوی کے ایبوشن کرا دینا کہ بچے زیادہ ہو گئے کہاں سے کھلائیں گے۔ ٹھیک ہے، سیفٹی اگر صحت کی ہو، آپریشن ہو چکے ہیں، ڈاکٹر نے کہا اب آپ کیپیبل نہیں ہیں، آگے آپ اس چیز کو روکیں، اور ڈاکٹر اس بات کو پختہ طور پر کہہ دے، وہ شریعت کا الگ مسئلہ ہے کہ وہ وہاں پہ انسان اپنے آپ کو اسٹاپ کر لے اور احتیاط کرے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ جو دنیا آج ہمیں فیملی کنٹرول سسٹم دے رہی کہ ہم اس سے آگے نہ بڑھیں، اس سے آگے نہ بڑھیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ شریعت کی بنیادی روح کے خلاف۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے خوف کے ڈر سے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، کہاں سے کھلاؤ گے؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ دنیا والوں کہ یہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو کون سی حکومت کھلاتی ہے؟
پوری ایمانداری سے دنیا والوں یہ بتاؤ، سمندر میں ارب مچھلیوں کی قسمیں ہیں، ان کو کون روزی دیتا ہے اور کون کھلاتا ہے؟ یہ جنگلوں میں رہنے والے حشرات الارض جو کیڑے ہیں مکوڑے ہیں، ان کی روزی کا کون انتظام کرتا ہے؟ تم اپنے پیدا کرنے والے سے اتنے مایوس ہو گئے کہ تمہیں اس بات کا ڈر ستانے لگا کہ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ یقین جانو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ زبردست روزی دینے والا ہے۔ وما من دابة في الارض الا على اللہ رزقها، زمین پر جو بھی چلنے والی مخلوق ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے ذمے ہیں اس کو روزی پہنچانا۔ اچھا، یہ دنیا والا کہتا ہے، دنیا کہتی ہے کہاں سے کریں گے خرچ؟ بتاؤ تو یہ جتنے بیمار ہوتے ہیں ان کا خرچ کون کر رہا ہے؟ حکومتیں کر رہی ہیں، دنیا کے مالدار کر رہے ہیں۔ جتنا پرورش میں خرچ نہیں ہے اتنا تو بیماریوں میں خرچے ہو گئے، اس سے زیادہ بیماریوں میں انسان کے صرفے ہو گئے۔ ایک مقصد تو یہ کہ اولاد کا قتل جسمانی طور پر بھی نہ کرو، ایبوشن کرا کے بھی نہ کرو، عمل ضائع کر کے نہ کرو۔ اللہ اگر کسی کو اولاد کی نعمت دے تو وہ خوشی قبول کرے، سوائے اس صورت کے کہ جب عورت کی صحت ساتھ نہ دے اور اس کی صحت کو خطرات لاحق ہوں اور ڈاکٹر اس بات کو ویریفائی کر دے، پھر وہ مسئلہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں مل کے وہاں پہ اپنی حفاظت کے انتظامات۔ دوسرا، علماء مفسرین لکھتے ہیں اولاد کا قتل مفلسی کے ڈر سے، اس کا مطلب ایک یہ ہے جو میں نے بیان کیا، اور دوسرا مطلب اس کا ہے کہ اپنی اولاد کا روحانی قتل بھی نہ کرو، روحانی مرڈر نہ کرو، ان کو اللہ کے دین کی سدھ بدھ سکھاؤ، انہیں اللہ کے دین بتاؤ۔ اگر تم نے جسمانی طور پر اس کو بہت ایجوکیٹڈ بنا دیا، ویل ایجوکیٹڈ ہو جائے، وہ پوسٹ گریجویٹ ہو جائے، وہ انڈین آفیسرز میں سب سے ہائی رینک پہ بیٹھنے والا ہو، لیکن اگر اس کے اندر سے ایمان نہ ہو، اس کا روحانی سسٹم مضبوط نہ ہو، اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن اسٹرانگ نہ ہو، اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہ ہو، تو وہ دیکھنے میں ظاہری طور پر بہت قابل اور کامیاب اور سکسیسفل مین ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اندر سے انسان نہیں ہے۔ سارے وہ کام اس میں موجود ہیں جو انسانوں کے علاوہ مخلوق کرتے ہیں۔ اس لیے اس ڈر سے لوگ دین نہ پڑھائیں اپنے بچوں کو، قرآن نہ بتائیں کہ ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ خدا کی قسم، فیوچر تو جنت اور جہنم ہے، دنیا کا فیوچر نہیں ہوتا۔ دنیا کی حقیقت تو صرف موت ہے، موت۔ نہ کل کسی کو اس موت نے چھوڑا، نہ آئندہ یہ موت کسی کو چھوڑے گی۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں جینے نہیں آیا، مرنے کے لیے آیا ہے۔ جو پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا، اور جینے اور مرنے کے بیچ کی جو عمر ہے وہی اس کا حقیقت اور ریئل فیوچر بنانے کا اور برائٹ کرنے کا وقت ہے۔ اگر اس ٹائم کو، اس پیریڈ کو اس نے صحیح استعمال کیا، رائٹ یوز کیا، اور اس نے اپنا اندر کا سسٹم مضبوط بنا لیا، یہ اپنے آپ میں دوسروں کے لیے ملٹیپل بینیفٹس کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ عالم کے لیے بنے گا، صرف آس پاس کے لوگوں کے لیے نہیں بنے گا۔ کیونکہ کسی کی بھی کوالٹی آج کے دور میں کہیں ایک جگہ گھر کے نہیں رہ جاتی، ساری دنیا میں جاتی ہے، اور اسلام کوالٹی کو فوکس کرتا ہے، کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرتا۔ اس لیے یہ تیسری وصیت اور نصیحت اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ارشاد فرمائی۔ چوتھی نصیحت اور بہت دلچسپی ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج کے حالات میں یہ آیت عجیب و غریب انداز میں ہم سے کچھ کہہ رہی ہو۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ حبیب، آپ اپنی امت سے پیار سے کہو اور سمجھاؤ، اللہ نے جن چیزوں سے ان کے لیے حرام کے فیصلے کیے ان میں سے ایک یہ کہ تم بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، کرنا نہیں، قریب نہ جاؤ، جو بھی بے حیائی ہو اس کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ سامنے سے ہو، چاہے وہ چھپ کر کے ہو، چاہے وہ اوپن ہو، چاہے وہ سیکریٹ ہو، چاہے اعلانیہ ہو، چاہے وہ مخفی طور پر ہو،
کوئی بے حیائی کے قریب نہ جائے۔ بے حیائی میں وہ تمام اسباب، تمام ذرائع آتے ہیں جس سے انسان بے غیرتی کی طرف جائے، بے شرمی کی طرف جائے، زنا کی طرف جائے، جو انسان اپنی نگاہوں کو گندا کرنے کی طرف جائے، وہ تمام بے حیائیاں آج کے دور میں کہوں، چاہے وہ ہمارے لیے بے حجابی ہو، چاہے وہ ہمارے لیے ایسا کوئی بھی سانگ یا ایسا کوئی بھی ایکشن ہو جو ہمیں بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہو، جیسا کہ آج کل انڈسٹریز کے سارے پروگرام بے حیائی پر، بے شرمی پر مبنی، جہاں پہ بڑے چھوٹے کی تمیز ختم کر دی گئی، باپ کے سامنے بیٹی کو ڈانس کرایا جا رہا ہے، یہ ساری وہ بے حیائیاں ہیں جس کو اللہ کہہ رہے ہیں نہ کھلے طور پر کرو نہ چھپ کے کرو۔ کھلے طور پر کرنے والے پھر بھی آج کم ہیں، لیکن چھپ کے راتوں میں موبائل میں بے حیائی کا معاملہ، موبائل میں اسٹوریز جو فحش اسٹوریز ہیں ان کو دیکھنے کا معاملہ، یہ نیو جنریشن کو آنکھیں کھول کے اگر دیکھو گے تو باطنی اور مخفی اور سیکریٹلی یہ بے حیائی ہر گھر میں، ہر بندے کے پاس پہنچ چکی، جو کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیا فاتک الایمان، اگر کسی کا حیا انسان اس سے رخصت ہو گیا، اب اس کا ایمان بھی رخصت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر کسی میں حیا موجود نہ ہو تو اللہ کو پھر اس سے کوئی نہیں پڑی ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ ایک میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا انسان کے لیے ایمان کا شعبہ ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر ہم غور کریں اس پر بھی تو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے چوتھے سبب میں اور ہمیں اللہ کی نافرمانی میں ڈبونے والا فورتھ ریزن یہ ہے کہ ہم بے حیائی کی طرف امت مسلمہ ہونے کے باوجود دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسپیچ بہت ہو رہی ہیں، تقریریں بہت ہیں، درس قرآن بہت ہیں، سارے وعظ اور خطاب بہت ہیں، لیکن پھر بھی بڑھ رہی، اس کی وجہ یہ ہر گھر میں گھر کے ذمہ دار مرد اور عورت اپنے گھر کو بے حیائی سے روکنے پہ کمزور نظر آتے ہیں، یا کم سے کم یہ ہے کہ غافل نظر آتے ہیں، اور اس غفلت کا نتیجہ ہے بہنیں ایمان چھوڑ کر غیر ایمان والوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، یہ اس بے حیائی کا رزلٹ ہے۔ ملک میں دیکھیں اگر ہم آنکھیں کھول کے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ایک ایمان والی بہن غیر ایمان والے کے ساتھ ایمان چھوڑ کے جانا رہی ہو۔ بے حیائی کا، ایمانی ماحول نہ ہونے کا، اور اپنے بچوں کو اللہ کے دین سے لگاؤ نہ لگانے کا، ان کے رات اور دن کے ایکشنز کو فوکس نہ کرنے کا رزلٹ یہ نکلا کہ بڑے بڑے اچھے گھروں سے بچیاں بے دین اور دین سے بیزار ہونے کی وجہ سے، ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، یا یوں کہوں کہ بے حیائی کا مردوں میں درجہ یہ ہے کہ انہیں عورت کے نفس کا، اس کی عزت کا، اس کے حقوق کا علم نہ ہونے سے، یا علم ہے تو عمل نہ ہونے سے نتیجہ یہ ہے یا تو بے دینی کی بنیاد پر، بے حیائی کی بنیاد پر، یا ہم مردوں کے ظلم کی بنیاد پر یہ تمام تماشے ہمیں دیکھنے مل رہے۔ آج وقت ہے حیا کا ماحول بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ حیا کا، شرم و حیا کا معاملہ کریں۔ اس پر ہی اگر ہم بات کریں تعجب ہوگا آپ کو، اللہ نے حیا کا کتنا خیال رکھا۔ فرمایا گھر میں اگر داخل ہو رہے ہو، چاہے تم فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، اگر تین بھائی ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اگر کسی گھر میں جا رہے ہو، چاہے اپنے سگے بھائی کے گھر میں جا رہے ہو اور اس کا گھر علیحدہ ہے، یا ایک ہی گھر میں اس کا روم علیحدہ ہے، فرمایا سب سے پہلے اجازت لو، پھر سلام کرو، پھر اس کے گھر میں داخل ہو۔ وداؤٹ پرمیشن، وداؤٹ سلام اس کے کمرے میں یا اس کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے اندر سے پوچھا کون؟ کہنے لگے میں ہوں، تو آپ بڑے غصے سے آپ نے ارشاد فرمایا میں ہوں، کون میں ہوں؟ اور پھر آپ باہر نکل کے آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فوراً ہم گئے ہیں تو ہم بتائیں کہ میں فلاں آیا ہوں، ان سے ملنا ہے، میں آ سکتا ہوں اندر، اجازت ہو تو جائیں، سلام کریں اور داخل ہوں۔ اللہ کے قرآن نے شرم و حیا کا یہ اعلیٰ مقام بتایا کہ بے حیائی اور بے غیرتی کا ادنا درجہ بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا پانچویں چیز
آج چاہیے کہ ہم سب مل کر اس ماحول کو بنائیں، توحید کے ماحول کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ماحول کو، اولاد کا روحانی اور جسمانی قتل کے روکنے کے ماحول کو، چاہے کھلے طور پر ہو یا چھپے طور پر ہو، ہر بے حیائی کے ماحول کو روکنے کے لیے ہم فکر مند۔ پانچویں چیز فرمائی اللہ رب العزت نے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تم کسی بھی جان کو قتل مت کرو کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے سوائے حق کے ساتھ، یعنی اگر شادی شدہ زنا کرنے والا جوڑا ہے تو رجم کیا جائے یا قصاص میں کیا جائے یا بغاوت میں کیا جائے، ورنہ اپنے آپ سے کسی بھی جان کو، خواہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ کرسچن ہو، خواہ وہ جینی ہو، بدھسٹ ہو، کسی کو بھی اپنے آپ قتل کرنے کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا، اور فرمایا ایک انسان کا بیجا قتل کر دینا، یعنی ان بنیادوں کے علاوہ جو شریعت نے جائز کی ہیں کہ زنا میں، قصاص میں یا سلطان اور امیر وقت کی بغاوت میں جو اجازتیں ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا تو پوری کائنات کے قتل کرنے کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی پوری کائنات کو قتل کر دے، اس جیسا گناہ اس کو ملے۔ فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ لفظ جس کا ہمارے سید صاحب نے عنوان میں ذکر کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ذَلِكُمْ، یہ تم کو، تمہارے لیے اللہ وصیتیں کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ دیکھو وقت پہ سمجھ لو، وقت نکلنے کے بعد اگر آؤ گے تو پھر وقت نکل چکا ہوگا، میں بھی کچھ کر نہیں پاؤں گا۔ آج میرے بھائیوں وقت ہے ہمارے پاس، ابھی وقت ہاتھ سے نکلا نہیں ہے، اگر نکل گیا میں سچ کہہ رہا ہوں وقت وہ آ سکتا ہے کہ پھر ہم چاہیں گے لیکن شاید ہم اپنے قدموں کو اٹھانے سے معذور ہو جائیں گے۔ سارے عالم میں اہل ایمان سے یہی خوف ہے کہ یہ ایمان کامل والے نہ بن جائیں، اور کوئی خوف نہیں ہے ہم سے آپ یہ قرآن کے سچے پیغام کو اٹھانے والے نہ بن جائیں، یہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے نہ بن جائیں، یہ توحید کے علم بردار نہ بن جائیں، یہ اللہ کے عاشق رسول سے سچی محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ ساری دنیا ہمارے انہی تمام چیزوں سے گھبرائی ہوئی ہے، اور اسی کے لیے سارے اپنے سرمایہ اور اپنا ٹیلنٹ صرف کر رہی، لیکن یہ ہوگا ہم نہیں کریں گے، کوئی اور آئے گا اللہ کا دیوانہ جو قرآن سے سچی محبت کرے گا اور اس پہ عمل کرے گا۔ یہ بھی قرآن نے کہا مت کرو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، مت کرو، تم کوئی اور آئے گا وہ ضرور کرے گا، البتہ تمہارا کیا حال ہوگا تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں جلدی سے یہ آیت پوری کرتا ہوں۔ آیت نمبر 152 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور سوائے کسی بہتر طریقے کے یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ آج یتیموں کے حقوق پہ سچ یہ ہے کہ ڈانکا ڈالا جا رہا ہے، ان کے حقوق سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے، اور کم سے کم یہ ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بہت کم لوگ۔ بڑے بڑے چھوٹے بچوں کو ہوٹلوں پہ پلیٹیں دھوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، یتیموں کو جن کے ماں باپ نہیں یا ماں اور باپ میں سے کوئی ایک نہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے۔ اور اگر ماں سوتیلی مل جائے کسی کو اور باپ کو تو اس کی حالت کیا ہے؟ ہم اپنے سماج میں بے دینی کا اندازہ لگائیں، قرآن کے احکامات جو اللہ نے وصیت کے طور پہ ہمیں ارشاد فرمائے ان سے اپنی دوری کا اندازہ لگائیں۔ فرمایا جب تک کہ جوان نہ ہو، اگر اس کا کوئی مال ہے تو اپنے مال سے زیادہ عزیز رکھو، اور اگر دست شفقت رکھنے کی بات ہے تو آگے بڑھ کے اس کے اوپر دست شفقت رکھو۔ اللہ کے نبی یتیموں کے ماوا اور ملجا اور سہارا تھے۔ یہ بھی طویل موضوع ہے، میں یہ سب آپ کو اس لیے مختصر کرتا ہوا یہ آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ہم سب پھر اس کا باریکی سے وقت نکال کر اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، اس کی روشنی میں پھر ہم اپنی لائف کو رخ دیں اور جہت متعین کریں کہ کون سے کام ہیں جو اس وقت ہم کر سکتے ہیں اور پاسبل ہیں، ان کاموں پہ ہم ڈٹ جائیں انجام کی پرواہ کیے۔ یقیناً رزلٹ اور انجام تو اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا اس کے بعد وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پورا پورا معاملہ کرو۔ پرانے دور میں ناپ تول ہوتی تھی، آج کے دور میں کیش ہے، آج کے دور میں حساب ہے، کمپیوٹر ہے۔ حساب اور کتاب، خرید اور فروخت کے جو بھی معاملات ہیں ان میں انصاف کرو، اسپیشلی ناپنے اور تولنے میں پورا پورا معاملہ کرو، کمی اور زیادتی نہ کرو۔ اس لیے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی اور ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ حرام ہے یہ، جس زمین کے خطے پر ناپ تول میں کمی کر کے پیسہ کمایا جائے گا، آج کے دور میں کہہ دیں فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، دغا دے کے، آنکھوں میں دھول جھونک کر، بے ایمانی کر کے، جھوٹ بول کے، منافقت کر کے، فراڈ کر کے اگر ہم پیسہ کماتے ہیں، آپ ذرا سوچے تو صحیح، حرام لقمہ جب منہ میں جائے گا کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیسے اللہ کی نصرت آئے گی؟ کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ کیسے نمازوں میں لذت اور عبادت میں مزہ آئے گا؟ کیسے تہجد میں اٹھنا ہمیں نصیب ہوگا؟ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، دیکھو ہم جتنی تمہاری وسعت ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے کسی کو۔ اگر انسان سے بائی چانس کوئی بھول ہو جائے اللہ اس پر پکڑ نہیں فرمائے، بائی چانس نہ کہ بائی چوائس۔ انسان چاہ کر کے پھر کسی کو دغا دے اور دھوکہ دے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، دیکھو جب بھی کہو تو پھر انصاف کی بات کہو اور انصاف کرو، انصاف سے پرے کوئی بات مت کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بھی کہو کوئی بات انصاف کی بات کہو، سچ بات کہو، چاہے تمہارا خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، اگر اس نے چوری کی ہے تو یہی کہو کہ چوری کی ہے۔ دنیا میں چھپا سکتے ہو، چھڑا سکتے ہو رشوت دے کر، آخرت میں کس سے چھڑاؤ گے؟ آخرت میں اللہ نے صاف فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، دولت کی بنیاد پر کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ فرمایا پھر اللہ نے اللہ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں یہ وصیتیں کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آخری 10ویں نصیحت یہ اللہ نے فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور دیکھو یہ میرا بالکل سیدھا سچا مستقیم راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو۔ ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اطاعت اللہ نے جو لازم کر دیے ہیں معاملات، اور اتباع اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے۔ اگر جائز کو جائز کہا تو جائز مانو، ناجائز کو ناجائز کہا ناجائز مانو، بچو۔ حلال کو حلال کہا کر گزرو، حرام جن چیزوں کو جیسے پچھلی 9 چیزوں کو حرام قرار دیا، شرک نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرنا، کھلی یا چھپی برائی کے اور بے حیائی کے قریب نہ جانا، کسی کا بیجا قتل نہ کرنا، یتیموں کے مال کو بیجا ہڑپ نہ لینا اور ان کے مال کے پاس ناجائز طریقے سے نہ جانا، ناپ تول میں پورا پورا ناپنا اور تولنا، اور اسی طرح جو بھی کہا جائے چاہے خونی رشتہ دار ہو، بلڈ ریلیشن شپ ہو، سچ کہنا، اور اسی طرح ایک رہ گیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وعدے کو، پرومس کو نبھانا۔ یہ 9 چیزیں وہ ہیں جو کرنے کی ہیں اور ان کے اگینسٹ بچنے کی ہیں۔ فرمائے اس کے علاوہ جو بھی شریعت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کے سیدھے راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا یہ جو مختلف راستے تم نے اپنی سمجھ سے بنا لیے، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ مکروہ، یہ غیر مکروہ، یہ چیز یہ ہے، یہ
اپنے بنائے ہوئے راستوں پہ مت چلو، اللہ اور اس کے رسول نے جو راستے بتا دیے ان راستوں کی پیروی کرو۔ اگر تم اپنے بنائے راستوں پہ چلو گے تو بٹ جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، اور جب بکھر جاؤ گے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا نکل جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جب بکھرو گے منتشر ہو جاؤ۔ آخری وصیت پھر اللہ نے فرمائی ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں یہ وصیت کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم نیکوکار پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ یہ 10 وصیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ کرے ان کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے اور ان پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے ہماری حفاظت ہو، اور اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اللہ رب العزت ان پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔